بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، ایک تو ملکی سطح کے حوالے سے جو بڑی سیاسی تبدیلیاں متوقع ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ خاص طور پر ہم نے آپ کو گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ جو مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف وہ دبئی منتقل ہو گئے ہیں، تو دبئی میں اب ان کی کیا مصروفیات ہیں، اور اس طرح جو لندن پلان تھا وہ لندن پلان اب دبئی منتقل ہو گیا ہے، اور اب وہ میرا خیال ہے کہ دبئی پلان کہلائے گا، جو نیا نام اس کا ہوگا، جو نئی صورتحال وہاں بن رہی ہے۔ تو لندن پلان کے بعد دبئی پلان، ایک تو اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے۔ دوسرے سابق وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کی ایک بار پھر لاٹری کھل گئی ہے۔ کیا لاٹری کھلی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں لوگ جو ہیں سینئر جو کارکنان ہیں وہ، اور جو بعض جو سینئر ذمہ داران ہیں، رابطہ کمیٹی کے جو بعض سینئر ممبران بھی ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ہم بات کریں گے بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی، کہ ان کا جو ایک تازہ ٹویٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور جس پہ انہوں نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں، تو وہ اہم سوالات جو ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو جو سیاست کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اور اس حوالے سے ہم ایک بار آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ منگل کا دن بتایا جاتا ہے، یعنی صرف ایک روز بعد، بڑا اہم ہے عدالتی فیصلے کے حوالے سے، جہاں ملٹری کورٹس کا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے، اور اسی حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے سابق وفاقی وزیر قانون اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور سینیٹر جیسے بیرسٹر فروغ نسیم صاحب جو ہیں ان کو اپنا وکیل جو ہے وہ مقرر کر لیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پر ویسے تو وزیر اعظم صاحب کی کوئی نظر نہیں ہے، کوئی ان کی لاٹری جو ہے وہ اس حوالے سے اجتماعی طور پہ جو مسائل ہیں جو وہ پیش کرتے رہتے ہیں روٹین کے اندر، تو وہ روٹین کے اندر ہی رہتے ہیں وہ، لیکن اس پر ابھی تک کوئی جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کا ایسا مقدر نہیں کھلا کہ اس حوالے سے بھی وزیر اعظم جو ہے کوئی اہم فیصلہ کریں۔ لیکن انہوں نے ایک اور یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو ایک ظاہر کے رہنما ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، ان کو اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے۔ یہ جو ملٹری کیسز جو ہیں اس کے خلاف جو وہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، تو وزیر اعظم نے اپنی جانب سے، اور اب وزیر اعظم کی جگہ جو ہے وہ خود بیرسٹر فروغ نسیم پیش ہوں گے۔ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کوئی 11 سال پہلے 11 سال سے سینیٹر رہے، پھر جو ابھی پچھلے دنوں جو پچھلے سال یا اس سے پہلے جو آخری جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں ایک بار پھر وہ جو ہے وہ لاٹری ظاہر ہے کہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ہی کی نکلی، اور انہی کو جو ہے وہ ٹکٹ ملا، جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا جھگڑا ہوا تھا فاروق ستار صاحب کا۔ فاروق ستار صاحب جو ہے وہ جو اس وقت کے گورنر ہیں کامران ٹیسوری صاحب، ان کو سینیٹر بنانا چاہتے تھے، اور اس پہ بڑا جھگڑا ہوا، اور پوری رابطہ کمیٹی جو ہے وہ فاروق ستار سے ناراض ہو گئی۔ فاروق ستار کو جو ہے وہ بہادر آباد چھوڑنا پڑا، بلکہ پارٹی چھوڑنی پڑی، آزاد الیکشن بھی لڑنا پڑا، اور پھر سب کچھ ہونے کے بعد پھر وہی جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں وہ سینیٹر تو نہیں بن سکے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ فروغ نسیم صاحب کی جو ہے وہ لاٹری نکل گئی ہے۔ وہ فروغ نسیم صاحب جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی بڑے نفیس وزیر تھے، جن کو بڑے نفیس وزیر نہ صرف بیرسٹر فروغ نسیم کو کہا تھا بلکہ خالد مقبول صدیقی اس وقت وزیر تھے، تو ان کو بڑا نفیس وزیر کہا تھا عمران خان صاحب نے۔ اس کے بعد جب ایم کیو ایم بہادر آباد جو تھی ایم کیو ایم پاکستان، اس سے جب پی ٹی آئی چھوڑی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے الزامات آ گئے تھے، اور ایک علی زیدی صاحب کی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ان کو کہا، اور بڑا درست علی زیدی صاحب نے کہا کہ جناب کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا، بھتہ خوری، بوری میں بند لاشیں، دہشت گردی، چائنا کٹنگ، یہ کون کر رہا تھا؟ الطاف حسین صاحب تو آ کے نہیں کر رہے تھے، یہی لوگ کر رہے تھے۔ یہ علی زیدی صاحب کا بیان ہے
جو ریکارڈ پر ہے اور وہ وائرل ہوئی ان کی ویڈیو جو ہے، اور انہوں نے پورا کھول کے رکھ دیا کہ ایم کیو ایم جتنے بھی کراچی میں جرائم ہوتے تھے یا جس پہ ملبہ جو ہے وہ سارا ایم کیو ایم پہ ڈالا جاتا تھا، تو وہ الطاف حسین کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں تھا. الطاف حسین تو کبھی پاکستان آئے نہیں، کراچی کبھی آئے نہیں 30-32 سالوں کے عرصے میں. تو وہ تو یہی لوگ کر رہے تھے. یہ علی زیدی صاحب کا کہنا جو ریکارڈ پر ہے. تو بہرحال فروغ نسیم صاحب سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بھی وکیل مقرر رہے، اور پھر وہ وزیر ہو گئے عمران خان صاحب کے، اور پھر جو دوبارہ سیٹ اپ بنا اس میں وہ وزیر تو نہیں ہوئے، لیکن اب وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ وکیل مقرر ہو گئے. بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب جن کی پہچان جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ہوئی، اور یقیناً وہ ایم کیو ایم بانی و قائد الطاف حسین کی ایم کیو ایم، اور بانی و قائد الطاف حسین صاحب نے ان کو سینیٹر بنوایا تھا آج سے 12-15 سال پہلے، اور مسلسل وہ سینیٹر بنوا رہے تھے، ورنہ تو وہ ایک عام وکیل تھے، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ایم کیو ایم میں آ کے، اور الطاف حسین کی جو نظر جسے کہتے ہیں کہ جوہر شناس نظر، الطاف حسین صاحب نے جتنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ عہدے دیے، کسی کو گورنر بنایا، کسی کو وفاقی وزیر، کسی کو صوبائی وزیر، کسی کو سندھ اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر، کسی کو ناظم اعلیٰ کراچی، میئر، تو وہ ایک جوہر شناس شخصیت جو ہے وہ تو الطاف حسین صاحب ہیں. ورنہ جتنے بھی لوگ تھے یہ تو سارے زیرو تھے، اور ان کو ہٹانے کے بعد آج پھر یہ سب زیرو نظر آتے ہیں. تو بہرحال فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کا تو کبھی کوئی مقدمہ نہیں لڑ سکے، اور سندھ کے شہری علاقوں کی جو پارٹی ایم کیو ایم تھی جس نے ان کو شناخت دی، وہ ان کا مقدمہ نہیں لڑ سکے. وہ الطاف حسین صاحب کے مقدمے میں بھی ظاہر ہے کہ ان کے وکیل تھے فروغ نسیم صاحب، لیکن ظاہر ہے کہ بعد میں جو حالات تبدیل ہوئے تو وہ بھی تبدیل ہو گئے. لیکن آج وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے وکیل ہیں. کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انہیں یہ شہرت، یہ عزت اور یہ منصب ملے، سینیٹری ملی، لیکن وہ کبھی کراچی، حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقوں کے وکیل نہیں بن سکے، ان کا کوئی مقدمہ نہیں لڑ سکے. تو یہ تو بات. پھر دوسری ہم نے بتایا آپ کو کہ اب وہ جو لندن پلان تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ اب دبئی منتقل ہو گیا تھے کہ نواز شریف صاحب دبئی منتقل ہو گئے. نواز شریف صاحب وہاں پہ بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں، عرب امارات کے حکمرانوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو پاکستان سے سیاستدان جا رہے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. ایک بڑا جو ہے آئندہ کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ سارا وہاں پر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، معاملات طے ہو رہے ہیں. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ عید کے بعد، جو عید الاضحیٰ کے بعد جولائی میں وہ سعودی عرب جائیں گے، کیونکہ حج کی وہ ختم ہو چکی ہوں گی ساری جتنی بھی حج کے جو ارکان ہیں، اور اس کے بعد عمرہ شروع ہوگا تو نواز شریف صاحب عمرہ بھی ادا کریں گے. پھر دوبارہ وہ دبئی آئیں گے، اور پھر ایک جو ہے وہ جو سوچ و بجار جاری ہے کہ وہ پاکستان کیسے جائیں، جو قانونی جو رکاوٹیں ہیں، جو منہ شگافیاں ہیں، وہ کیسے دور ہوں. تو یہ ساری مشاورت مزید وہ دوبارہ سے دبئی آئیں گے، یہاں ہوگی. اس کے بعد چونکہ وقت بڑا کم ہے، 2 مہینے کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ ساری تبدیلیاں آنی ہیں. تو نواز شریف صاحب بھی ظاہر ہے آنے کا جو بھی ہے اپنا وہ ساری رکاوٹوں کو دور کر کے وہ یقیناً پاکستان تشریف لائیں گے. اور بالکل ان کا حق ہے، ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان آئے. ہاں اگر حق کسی کا نہیں ہے تو اس کا نہیں ہے جس کے پاس ڈومیسائل کراچی کا ہے، بس یہ بدقسمتی ہے. باقی تو آپ کے پاس کراچی کے ڈومیسائل کے علاوہ آپ جو چاہے کریں، ہر ایک چاہے کوئی بھی جرم کریں، اور کوئی بھی ملک کو جتنا لوٹیں اور جتنا لوٹ کے آپ باہر اپنے وہ اپارٹمنٹ بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، ملک کو جو ہے بالکل کنگال کر دیں، خزانہ خالی کر دیں، اور ایک بار پھر پوری شان کے ساتھ آپ پاکستان آئیں. لیکن اس لیے آ سکتے ہیں آپ کہ آپ کے پاس کراچی کا ڈومیسائل نہیں ہے. تو مسئلہ سارا کراچی کے ڈومیسائل کا ہے. تو کراچی کا ڈومیسائل والے کو تو شناختی کارڈ ہی نہیں مل رہا ہے، پاسپورٹ ہی نہیں مل رہا ہے، وہ جو نائکوپ ہوتا ہے وہی نہیں مل رہا ہے. تو یہ بڑی کچھ بھی نہیں مل رہا. نہ یہاں کراچی کے لوگوں کو نہ پانی مل رہا ہے، نہ بجلی مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے، نہ 2 وقت کھانے کی روٹی مل رہی ہے. ہاں مل کیا رہا ہے؟ لاشیں مل رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، ڈکیتیاں، اور تو اور قربانی کے جانور بھی نہیں چھوڑ رہے لوگ. چلتی گاڑی میں سے قربانی کے جانور چوری کر رہے ہیں. وہ آپ نے ویڈیو وائرل میں دیکھی. فارم ہاؤس جہاں جانور بیچارے جو لوگ ہیں وہ سال بھر پالتے ہیں، سال بھر جانور پالتے ہیں فارم ہاؤس میں کہ جی عید الاضحیٰ آئے گی
تو ہم کچھ اچھے داموں سے اس کو فروخت کر دیں گے. فارم ہاؤس پہ ڈکیتی پڑ گئی. 1.5 کروڑ روپے کے ایک ہی حلے میں جو ہے وہ جانور لے کے لے اڑے. پہلے تو یہ تھا کہ جی لوگ جو منڈی جا رہے تھے, منڈی ایک تو دور بہت بنائی, وہاں لوٹ مار, یہاں تک کہ 2 پولیس والے بھی مار دیے. لوگ تو مر ہی رہے تھے, لوٹ مار چل ہی رہی تھی. اب پورے شہر میں مویشی منڈیاں قائم ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی انتظامیہ نہیں ہے, کوئی انتظامیہ کے ریٹ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کے ریٹ نہیں ہے, کیونکہ پولیس پیسے لے کے سارے کام کر رہی ہے. جہاں چاہے آپ مویشی منڈی لگا دیں, سارے کام پیسے لے کر ہو رہے ہیں. تو یہی صورتحال جو ہے وہ کراچی میں لوگوں کو نہ پانی, نہ بجلی, نہ گیس, نہ ان کے حق, نہ روزگار مل رہا ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا, اس لیے کہ ڈومیسائل کراچی کا ہے. تو جناب یہ تو سیاسی صورتحال ہو گئی. اب ہم بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی, جو اس شہر کی ظاہر کے نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے, اس شہر کی اسٹیک ہولڈر سمجھی جاتی ہے, اور ایک طویل عرصے سندھ کے شہری علاقوں کا بھاری مینڈیٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس رہا, لیکن وہ بانی و قائد الطاف حسین صاحب کی قیادت میں رہا. گو کہ 2018 کے الیکشن میں جب الطاف حسین صاحب نہیں تھے ان کے سروں پر, تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم بہادر آباد کے بارے میں, جو ایم کیو ایم پاکستان کے جو بہادر آباد کے جو رابطہ کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں, جو سینئر کارکنان ہیں, سینئر رابطہ کمیٹی کے ممبران ہیں, سینئر رہنما ہیں, سینئر جو ذمہ داریاں جو ہیں ادا کرتے رہے ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے, ان میں کیا تشویش ہے. اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک خبر بھی ہے, وہ ہم آپ سے شیئر کرتے چلتے ہیں. یہ خبر ہے, اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ کیا کوئی ایم کیو ایم کو تنظیمی نظم و ضبط اور طریقہ کار کے مطابق چلانے کے لیے تیار ہے. یہ سوال ہے. یہ سوال کس کا ہے؟ ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے سینئر ممبران ہیں, بعض ذمہ داران ہیں, سینئر کارکنان ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے, جن کے بھائی بھتیجے رشتے دار جو ہے وہ شہید بھی ہوئے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چاہے کتنی ہی بڑی آپ رابطہ مہم چلا لیں. وہ جو عوامی رابطہ مہم شروع کی, ہم نے اس پہ آپ کو بتایا تھا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کل اپنے حلقہ انتخاب میں گئے ہوئے تھے, بڑے ترقیاتی کاموں کا انہوں نے افتتاح کیا ہے. بدری کون سے ترقیاتی کام ہے شہر میں؟ ہمیں تو کراچی میں تو آج تک کوئی ترقی ہوتی نظر نہیں آئی. تو شہر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر, اور خود خالد مقبول صدیقی صاحب اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں دیا کیا اس شہر کو, تو وہ تو گاؤں بنا دیا اس شہر کو, انٹرنیشنل سٹی کو جو ہے وہ گاؤں بنا دیا. تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی رابطہ جتنی بھی رابطہ مہم چلائیں, اس رابطہ کمیٹی کو ووٹ آئندہ انتخابات میں نہیں ملے گا, یا یہ ہے کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو جائیں پارٹی کے اندر تو بھی ان کو ووٹ نہیں ملے گا. ان جو سینئر ممبران ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جناب اس وقت جو صورتحال ہے وہ 100 رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی. ایسا کبھی ہوا ہے؟ پھر جو مختلف ذمہ دار یہ وہ سب ملا کے خوب بھر دیے گئے, تو 400-500 لوگوں کو جو ہے ذمہ داریاں, تاکہ ایک بڑا مجمع نظر آئے. وہ صرف ذمہ دار ہی ہیں, کارکنان کہیں بھی نہیں. کارکنان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, جتنے بھی تھے ان کو سب کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے دی جو ٹوٹل لوگ تھے. تو یہ کہا گیا ہے, جو خبر بھی ہے سوشل میڈیا پر, کہ یہ بات محفوظ کر لیں, یہ بات جان لیں کہ اب ان کو ووٹ نہیں ملے گا. بلدیات سے پورے سندھ سے صفایا ہو گیا ہے. اس طرح آئندہ آنے والے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی سے بھی صفایا ہو جائے گا, اور پھر مارچ 2024 میں سینٹ سے بھی یہ فارغ ہو جائیں گے. صرف ایک حل ہے. سینئر ممبران جو ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے, جو بڑا درد رکھتے ہیں کراچی, حیدرآباد اور شہری سندھ کے حوالے سے, ایم کیو ایم کے حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک حل ہے, صاف ستھرے انٹرا پارٹی الیکشن, رابطہ کمیٹی کی تعداد صرف 22 افراد تک محدود ہو, اور نچلی سطح سے اوپری سطح تک کرپشن کا خاتمہ ہو, 100% میرٹ کا نفاذ ہو, اور ریفارمز ہو بڑے پیمانے پر. بس تو یہ پارٹی جو ہے وہ عوام میں جانے کے لائق ہو سکتی ہے, یا عوام میں منہ دکھانے کے لائق ہو سکتی ہے. تو یہ ایک خبر سوشل میڈیا پہ بھی بہت ہی کم محدود اس میں ہے, لیکن ہماری چونکہ بات بھی ہوتی رہتی ہے, جو سینئر ممبران ہیں رابطہ کمیٹی کے ان سے بھی رابطہ رہتا ہے.
تو وہ بیشتر لوگ جو ہیں گزشتہ 6 مہینے سے وہ گھر بیٹھے ہوئے. سینئر رابطہ کمیٹی کے ممبران, سینئر جو بعض رہنما ہیں اور جو سینئر کارکنان بھی ہیں وہ گھر بیٹھ گئے, مایوس ہو گئے, یا بہت ہوا کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی چکر ایسی لگا لیا ایسے اسلام دعا کرنے کے لیے. بڑی مایوسی کی کیفیت ہے MQM پاکستان بہادر آباد میں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی سرکاری مراعات نہیں. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کیونکہ سرکاری مراعات کتنے لوگوں کے پاس ہوگی؟ چند ایک, اور ایک تو ارکان قومی اسمبلی ہیں, صوبائی اسمبلی ہیں, جو قومی اسمبلی کے ارکان 2 تو وزارت کو پیارے ہو گئے, ایک سینیٹر وزارت کو پیارے ہو گئے, بلکہ کہتے ہیں سینیٹر صاحب کا تو خیر اب کوئی عملی طور پر رابطہ بھی نہیں اپنی پارٹی سے. عملی طور پر وہ بالکل الگ ہو گئے ہیں, وہ کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں, کسی کے رابطے میں بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ بڑے وزیر ہیں, سینیٹر ہیں, اور ان کو اب یہ پتہ ہے کہ یہ تو آخری چانس ہے, اس کے بعد کون انہیں کونسلر بھی نہیں بنا سکے گا. تو لہذا دوسرے جو ہیں وہ اکیلے جو ہیں کچھ آنسو پوچھ رہے ہیں بہادر آباد آفس کے, وہاں کوئی فنڈ چاہیے ہوتا ہے انتظامی معاملات چلانے کے لیے, تو وہ دوسرے جو ہیں وہ کچھ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو اہم وزیر ہیں انہوں نے تو بالکل کسی قسم کا تعاون کرنا چھوڑ دیا ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. تو یہ جو MQM پاکستان بہادر آباد کی جو صورتحال ہے اور یہ مطالبہ ہے کہ جناب انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے جائیں, اور آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر فاروق ستار یہ آخر وقت تک یہ مطالبہ کرتے رہے, بلکہ انہوں نے بہادر آباد سے نکلنے کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کرائے بھی تھے, لیکن فاروق ستار بھی جو ہے وہ بڑے یعنی سینئر ترین آدمی ہیں اس وقت, خالد مقبول کے بعد یا خالد مقبول کے ساتھ ساتھ ہی کے ہیں وہ, لیکن اب وہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر بھی نہیں ہیں فاروق ستار صاحب, کیونکہ اب ان کی کوئی اہمیت ہی وہاں نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ الیکشن وہ آنے والے ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کم از کم MQM پاکستان سے یہ نوٹس لے, سوموٹو نوٹس لے, اور یہ کہے کہ بھئی آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, بہت زیادہ متنازع معاملات چل رہے ہیں, اور آپ ہمیں نئے الیکشن کرا کے انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے جس طرح بھی مسلم لیگ نون نے کرائیں, جیسے بھی کرائیں, وہ کہ وہاں بھی بندر باٹ ہو گئی ہے, سلیکشن ہو گیا ہے, لیکن چلے الیکشن ہی. تو آپ وہ تو اشرافیہ کی پارٹی ہے, عمرہ کی پارٹی ہے, وہاں تو ایسے ہی کام ہوتے ہیں الیکشن. عمران خان صاحب نے بھی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن ایسے ہی کرائے تھے, لیکن آپ تو عوامی پارٹی ہو, عوام کے اندر آپ کی جڑیں ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب بھی ہیں تو آپ کرائیں انٹرا پارٹی الیکشن, اور کھل کے سب کو موقع دیں. اور کم از کم رابطہ کمیٹی کوئی 100-200 لوگوں کی نہیں ہوتی ہے, یا جو ذمہ داران کی جو تعداد ہے, تو یہ صحیح ہے کہ 22 رکنی 25 رکنی بنا دیں آپ رابطہ کمیٹی, جو بھی اہم لوگ ہیں, لیکن ہر ایک کو ڈال دیا رابطہ کمیٹی میں تو پھر کارکن کہاں گیا. ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بانی و قائد الطاف حسین صاحب ہیں, انہوں نے جو تازہ ٹویٹ کیا ہے, بیان جاری کیا, وہ کیا لاپتہ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے اور عدالت کے فیصلے کے حوالے سے. تو انہوں نے بڑے سوالات رکھے ہیں سب کے سامنے, جو ہمارے جو سینئر جو صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں, دانشور ہیں. کہا ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ ہماری عدلیہ جو انصاف کہاں دے رہی ہے. ہماری عدلیہ اشرافیہ کے لیے تو رات 12 بجے بھی کھلتی ہے, ان کو انصاف دیتی ہے, اور جو لوگ بیچارے انصاف کے لیے ترس رہے ہیں, اور یہ بالکل سامنے ہے. آپ بتائیے سپریم کورٹ کے اندر کسی غریب آدمی کا کیس جا سکتا ہے؟ کسی غریب سیاسی کارکن جو ہے وہ اس کو تو وکیل چاہیے, بیرسٹر اعتداد حسن جیسا, جو 50 لاکھ روپے سے جس کی فیس شروع ہوتی ہے, تو وہ بیچارہ چھوٹا سا کارکن. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ کون سے کیسز سنتی ہے؟ کسی غریب آدمی کا کیس سنا اس میں؟ سن ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ وکیل ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو وہی اوپر جو اشرافیہ ہے, بڑے لوگ ہیں, ان کے کیس ہی لگتے ہیں, ان کے لیے رات 12 بجے بھی کھلتی ہے, اور انہیں کو ریلیف بھی ملتا ہے, ضمانتیں بھی ملتی ہیں, سب کچھ. تو یہ عدالتیں تو اب صرف بڑے لوگوں کے لیے رہ گئی ہیں, غریب آدمی کے لیے. اچھا, پھر جو سپریم کورٹ ہے اس کے نچلی جو عدالتیں, نچلی سطح کی جو لوئر کورٹ جسے کہتے ہیں, جو سیشن کورٹس ہیں, وہاں بحال برا ہے وہاں پر. لیکن چیف جسٹس صاحب کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے ادارے کو ٹھیک کریں,
جہاں لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی, جو نچلی سطح کی جو عدالتیں ہیں, سیشن کورٹ ہیں, وہاں لوگوں کو سالوں انصاف نہیں ملتا ہے, تو اس کو ٹھیک کریں. لیکن ان کی نظر تو وہاں تب جائے گی جب وہ اشرافیہ کے مقدمات سے فارغ ہوں گے, جب ان کے لیے وہ رات 12 بجے عدالتیں کھولنے کے لیے تیار ہوں گے. تو یہاں تو دن میں بھی ان کے لیے عدالتیں نہیں کھلتی, یا عدالتیں کھلتی بھی ہیں تو کیسز نہیں ہوتے ہیں. تو الطاف حسین صاحب نے یہی کہا ہے کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ لاپتہ ہوتے ہی لوگ کیوں ہیں, اور اگر ہو جاتے ہیں تو عدالتیں ان کے کیسز نہیں سنتی ہیں, نوٹس نہیں لیتی ہیں عدالتیں. اور اگر کوئی لاپتہ ملتا ہے تو وہ مست شدہ لاشوں کی صورت میں ملتا ہے. اور کراچی کے بے پناہ الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ کراچی کے جن کا آج تک پتہ نہیں چلا, جن کے جو پیارے ہیں یا جن کے جو والدین ہیں, جو ان کے جو لوگ ہیں, وہ اپنے پیاروں کے لیے دروازوں پہ ان کی نظریں کہ شاید آج آ جائیں, ابھی آ جائیں, برسوں کے لاپتہ لوگ. تو یہ عدالتوں پہ انہوں نے بنیادی طور پہ جو ہے وہ تنقید کی ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ اشرافیہ کے کیسز سنتی ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ سنتی ہیں, بڑا برق رفتاری سے ان کو انصاف دیتی ہیں. عام آدمی, غریب آدمی تو تصور ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ اس لیے نہیں جا سکتا کہ یہ 50 لاکھ کی فیس شروع ہوتی ہے, کروڑوں میں جاتی ہے, تو وہاں تو دھندا ہی دوسرا ہوتا ہے. تو یہ الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہ جو ان کا اپنا کیس ہے, الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرا جو کیس ہے شناختی کارڈ کا اور جو پاسپورٹ کا, اور پھر جو ان پہ پابندی لاہور ہائی کورٹ نے لگائی تھی, تو عدلیہ کو آج تک اتنی فرصت نہیں ملی کہ ایک پابندی جو 6 مہینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے لگائی تھی, ایک پاپولر لیڈرشپ کون نہیں جانتا. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ملک کا رہنے والا ہی نہیں ہے. اگر وہ الطاف حسین صاحب کو نہیں جانتا تو وہ اس ملک کا رہنے, چونکہ وہ الطاف حسین صاحب چاہے پاکستان میں گزشتہ 35 سالوں کے دوران جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں, تو وہ جو بھی حکومت سازی کے لیے جو بھی سیاسی پارٹی جیتتی تھی, وہ حکومت سازی کے لیے 9-0 جا کر جو ہے وہ ووٹ مانگتی تھی, اور 9-0 کے بغیر جو جائے بغیر اور MQM کے ووٹ حاصل کے بغیر کون سی حکومت بنی ہے گزشتہ 35 سالوں کے دوران. لیکن جب ان کو ضرورت تھی, آج ضرورت نہیں ہے, آج ان کا ویسے ہی کام چل رہا ہے, اور آج جو لوگ ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی مراحل پہ کام چل جاتا ہے ان کا. تو ناظرین, یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں, میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.